الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا. اور بھوکو پیاس میں بھی 72 کی تھی یہ شان، بھوکو پیاس میں بھی 72 کی تھی یہ شان. میدان میں جو آئے تو میدان کر دیا. اور نیزے پہ سر چڑھا تو چڑھا باہر حسین، نیزے پہ سر چڑھا تو چڑھا باہر حسین. تم نے بلند پرچم قرآن کر دیا، تم نے بلند پرچم قرآن کر دیا. اب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آئیے حضرات بارگاہ رسول اور آل رسول میں محبت و عقیدت کے ساتھ نذران عقیدت پیش فرمائیں. پڑھیں بابا دے بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے کی صفحے کافی خالی ہیں اور پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا آگے بڑھ چل کر آ جائیں اور جو آگے کی صفحے خالی ہیں ان کو پورا کر لی جائے. تھوڑی محنت کر لیں، آ جائیں، آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ. یہ دیوار کا ٹیپ کا سہارا نہ لیں. ماشاءاللہ ابھی تو آپ جوان ہیں، آگے بڑھ کے آئیں. ایک بار اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت حسین سے پہلے بتا کے 2 شعر ملاحظہ کریں. لگا کرتے ہیں سبحان اللہ، اور طرف کہتے ہیں یا حسین. شاعر کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون حضرات شعر کو سمجھے گا. حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو. میں سے ثانی کا توجہ چاہتا ہوں. حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو. حسین پاک کی شان کیا تھی کہ آپ نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا. یہ میرے حسین کی شان ہے. لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی دل جو ہے یاد خدا سے غافل نہیں ہے. دل میں عشق رسول ہے، خدا کا خوف ہے. اذان کی آواز آئی، سارا کچھ بھول کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. یہ حسین ہے، یہ حسین کی شان ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ حسین کی شان ہے. تو شاعر کہتا ہے حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو. حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو. حسین شان
حسینی ہو، یزیدیتی کو مٹا دو اگر حسینی ہو، یزیدیتی کو مٹا دو اگر حسینی ہو۔ شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو حسین کی شان تھی، جو حسین کا طریقہ تھا اس طریقے کو اپناؤ، جو یزید کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دو۔ یزید کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جوا کھیلتا تھا۔ یزید کا طریقہ کیا تھا؟ وہ شراب پیتا تھا۔ جوا بھی چھوڑ دو، شراب بھی چھوڑ دو، کیونکہ حسینیوں کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ شراب بھی پئیں اور جوا بھی کھیلیں اور سود بھی کھائیں اور پھر حسین حسین کرتے پھریں۔ اصل حسینی وہ ہوتا ہے جو نہ شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ سود کھاتا ہے۔ یہ کام یزید کا تھا، اس لیے شاعر کہتا ہے حسین شان، تو آپ کیا کہیں یا حسین؟ حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو، حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو، اور یزیدیتی کو مٹا دو اگر حسینی ہو، یزیدیتی کو مٹا دو اگر حسینی ہو۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے حسین شان، تب کہیں سبحان اللہ، حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو۔ اور اس شعر پر بالخصوص توجہ چاہتا ہوں سبھی حضرات کی۔ شاعر کہتا ہے کہ اذان سن کے جو جاتے نہیں ہے مسجد میں، مثل ثانی پہ توجہ چاہتا ہوں تو اب کہیں یا حسین، اذان سن کے جو جاتے نہیں ہے مسجد میں، اذان سن کے جو جاتے نہیں ہے مسجد میں، ارے انہیں نمازی بنا دو اگر حسینی ہو، انہیں نمازی بنا دو اگر حسینی ہو، حسین شان دکھا دو اگر حسینی ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اور جگہ آگے کی خالی رہ گئی ہے میرے بھائیوں، ذرا اس جگہ کو بھی پوری کر لیں۔ ادھر بھی 2-4 لوگوں کی جگہ ہے، ادھر بھی آ سکتے ہیں، ادھر بھی ایک شخص سمجھا جیسے ہو سکتا ہے، آگے اور بھی آ سکتے ہیں، لہذا تاکہ پیچھے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، لہذا آگے آنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیں جی لگا کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت حسین کے چند اشعار اور ملاحظہ کر لیں، تب کہتے ہیں یا حسین۔ نور چشم علی بن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے، نور چشم علی بن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے، کربلا کی زمین تیرے اوپر 3 دن تک رہے بھوک پیاسے، کربلا کی زمین تیرے اوپر 3 دن تک
ان کو مہمان بنا کر بلایا اور پیش آئے زور و جفا سے ان کو مہمان بنا کر بلایا اور پیش آئے زور و جفا سے اور کن کے ساتھ میں بدسلوکی کی کہ جن کی شان یہ ہے شاعر کہتا ہے کہ جن کو کاندھے پہ آقا بٹھائے اور جبریل جھولا جھلائے جن کو کاندھے پہ آقا بٹھائے اور جبریل جھولا سیدہ فاطمہ اور علی میں ان کو پانا تھا ناز و ادا سے سیدہ فاطمہ اور علی میں ان کو پانا تھا ناز و ادا سے اور ایک طرف جس زخموں سے چھلنی دوسری سمت اولاد کا غم ایک طرف جسم زخموں سے چھلنی دوسری سمت اولاد کا غم بھوکے پیاسے غریب الوطن کو سابقہ پڑ گیا ہر بلا سے نور چشم علی بن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے اتنا کچھ ظلم و ستم ہوا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن واہ حسین آپ کی ہمت کو سلام آپ کی بہادری کو سلام کہ آپ کے پائے ناز میں ذرا سی جنبش نہیں آئی ذرا سی بھی لغزش نہیں ہوئی اور آپ ہر امتحان میں کامیاب کھڑے رہے سینہ سپر رہے یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کی جب باری آتی ہے تو آپ کے جو حلقوم پر حرملہ نے تیر مارا اور اس سے جو خون کا فوارہ جاری ہوا تو آپ نے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور کہا مولا اگر تو اسی میں راضی ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے یہ تو ایک علی اصغر ہے اگر ہزار بھی علی اصغر ہوں اگر ہزار علی اصغر ہوں تو تیرے نام پر ایک ایک کر سب کو قربان کرتا چلا جاؤں اس لیے ہم جو اہل سنت ہیں وہ واہ حسین کہنے والے ہیں آ حسین والے نہیں اس لیے شاعر کہتا ہے کہ واہ رے ابن خاتون جنت جان دی اور نکی تون بیعتی واہ رے ابن خاتون جنت جان دی اور نکی تون بیعتی ایک فاسقی کی بیعت نہ ہوگی جانے جائے تو جائے بلا سے ایک فاسق کی بیعت نہ ہوگی جانے جائے تو جائے بلا سے اور حضرت علی اصغر کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں جو شعر ملاحظہ کریں امام حسین کس طرح سے یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور خود نہیں بلکہ دوسروں کا سوال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ لو ظالموں حال اصغر پیاس سے زبان کی باہر دیکھ لو ظالموں حال اصغر
پانی پلا دو، آپ نے کہا اشقیا سے، تو ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ تیر ایسا چلایا، ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ تیر ایسا چلایا، نہ معصوم پیاسا بھی لگتا خلد کو چل دیا کربلا سے، نہ معصوم پیاسا بھی لگتا خلد کو چل دیا کربلا سے، نور چشم علی بن زہرا اور حبیب خدا کے نواسے، کربلا کی زمین تیرے اوپر 3 دن تک رہے بھوک پیاسے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جس آیت مقدسہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولا تقولوا مت کہو لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ کیا؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہاں سے ایک بات نکل کر آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، کہنے پر پابندی لگائی ہے۔ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ مردہ کہنے سے ہی تو روکا ہے، لیکن مردہ سمجھنے سے تو منع نہیں کہا۔ مردہ سوچ تو سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے ہیں، تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے کہ مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ لیکن ذہن میں تصور آ سکتا تھا، یہ کوئی خیال کر سکتا تھا کہ وہ مردہ ہیں، لیکن کہنے پر پابندی ہے، زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل سے سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دماغ میں تصور آ سکتا ہے، خیالات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے پارے میں ارشاد فرمایا، 4 پارے میں، کہ لوگوں صرف مردہ پابندی، مردہ کہنے پر ہی پابندی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، ان کو کبھی مردہ تصور بھی مت کرنا، یہ ذہن میں بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کو تم شعور نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شہید جو ہیں ان کا مردہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے، ان کو مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں لا بھی نہیں سکتے کہ وہ مردہ ہیں۔
یہ خیال بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ بتاؤ شہید اعلیٰ ہیں یا نبی اعلیٰ ہیں؟ ایمان سے بتاؤ شہید اعلیٰ ہیں یا نبی اعلیٰ ہیں؟ بولو نا. نبی اعلیٰ ہیں. شہیدوں سے نبی اعلیٰ ہیں، ان کا مقام برتر و بالا ہے. تو جب شہید زندہ ہیں تو گویا نبی تو ان سے بھی اعلیٰ ہیں، وہ بدرجہ اولا زندہ ہیں. ہمارے نبی زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہیں. ان کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہیں، ان کی سوچ مردہ ہے، ان کے خیالات مردہ ہیں. اور ہمارے نبی زندہ ہیں. ہمارے نبی ذرا زور سے بولیں، ہمارے نبی کا نام زندہ ہے، ان کا فرمان زندہ ہے، وہ جن پر نازل ہونے والا قرآن زندہ ہے، اور جنہوں نے وہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارا اسلام زندہ ہے. اور ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 23 غزوات میں شرکت فرمائی. کتنے؟ 23 غزوات میں شرکت فرمائی. اور ہمارے تمہارے نبی کی یہی خواہش رہتی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ شہید کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے اللہ رب العزت کا دیدار ہو جایا کرتا ہے. جو شہید ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا اس کو دیدار ہوا کرتا ہے. اس پہ جتنی بھی تکلیف اور جتنی بھی مصیبت آیا کرتی ہیں وہ اللہ کے ایک دیدار میں ساری کی ساری دور ہو جایا کرتی ہیں. اسے پتہ تک نہیں چلتا ہے میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کاٹ رہے ہیں کیا نہیں کاٹ رہے ہیں. وہ تو اللہ کے دیدار میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے. ایک شہید ہی ہے جس کے بارے میں علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ کی جو دی ہوئی جنت ہے بتاؤ اس میں مزہ آیا کہ نہیں، یہ تمہیں اچھی لگی کہ نہیں، تو جتنے بھی شہید ہیں جتنے بھی جنتی ہیں سب کہیں مولا تو نے جو جنت بنائی ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، بہت ہی حسین بنائی ہے، بہت ہی لاجواب بنائی ہے، تیری جنت بہت اچھی ہے، تیری جنت میں مزہ آتا ہے. لیکن جب شہیدوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ شہیدوں تمہیں بھی میری جنت میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، تو شہید عرض کریں گے باری تعالیٰ ہاں ہمیں تیری جنت بہت اچھی لگتی ہے لیکن تیری جنت میں ایک چیز کی کمی ہے. اللہ فرمائے گا شہیدوں بتاؤ وہ کس چیز کی کمی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں ہے. تو شہید عرض کریں گے باری تعالیٰ تیری جنت میں یہ نہیں ہے کہ ہم میدان جنگ میں کفار سے لڑیں اور ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، ہمارے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں، ہماری گردن کٹی جائے اور اس وقت تیرا دیدار ہو. وہ تیری جنت میں مزہ نہیں آتا ہے جو تیرے نام پر سر کٹانے میں مزہ آتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. انہیں معلوم ہے کہ سہانی بہت قبر کی رات ہوگی، حبیب خدا سے ملاقات ہوگی. قبر میں دوست آتے ہیں نہ رشتے دار آتے ہیں، وہاں پر کوئی آتا ہے تو بس سرکار آتے ہیں، وہاں پر کوئی آتا ہے تو بس سرکار آتے ہیں. حضرات یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، آج 29 تاریخ ہے، ہو سکا تو آج ہی چاند ہو جائے گا اور کل پہلی تاریخ ہو جائے گی، وگرنہ پرسوں کو تو پہلی ہی ہے. اور آج ہو بھی سکتا ہے چاند اور نہیں بھی کچھ پتہ نہیں. محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ایک الگ خاص فضیلت کا حامل ہے.
ویسے تو اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جب سے نواسہ رسول شہزادہ بطول خاتون جنت کے لخت جگر مولا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، جب سے اس مہینے کو سرکار امام حسین کے مہینے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی بہت فضیلت رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اسی محرم الحرام کے روزے یعنی عشرہ کا 10ویں تاریخ کا 10ویں محرم کا روزہ گویا کہ فرض تھا، اور جب رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے تو ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا اب جس کا جی چاہے محرم کے روزے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ کیا فرمایا؟ جس کا جی چاہے رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اب اور اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں، نہ واجب ہے، صرف مستحب ہے۔ رکھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ شریعت کے مسائل ہیں جو میں سمجھاتا بھی چلتا ہوں، بہت سے حضرات ہیں جو سمجھ لیتے ہیں، بہت سے حضرات ہیں جو ادھر ادھر ذہن لگائے رکھتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے۔ تو محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، تو اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو جس سے ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھے اور صدقہ و خیرات کرے اور اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ، غریبوں کا بھی دھیان رکھے اور اپنے بچوں پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھیں، چند باتیں نماز کے تعلق سے ملاحظہ کر لیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں نمازوں کا وقت تک معلوم نہیں کہ کون سی نماز کس وقت میں ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم ہی نہیں سیکھیں گے تو سیکھے گا کون؟ اگر مسلمان ہوئی کو معلوم نہیں تو پھر معلوم کون کرے گا؟ شرماتے ہیں، لجاتے ہیں اور گھبراتے ہیں پوچھنے میں کہ میرے بھائی اسلام کے تعلق سے شریعت میں کوئی بھی شرم نہیں ہے، جو مسئلہ معلوم نہیں ہے بے دھڑک بے کھٹک اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، وگرنہ کل قیامت کے دن جب فرشتے پوچھیں گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ تم سے پوچھا جائے گا تم مسلمان ہو، تم سے پوچھا جائے گا تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا۔ جو بھی اسلام کے قانون ہیں، جو بھی اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں، جو واجب ہیں، ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، ہر کسی سے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بالغ مسلمان مرد عورت سے پوچھا جائے گا۔ تو تھوڑی باتیں ہیں جو میں اس ٹائم سمجھاتا چلوں نماز کے وقتوں کے تعلق سے۔ سب سے پہلے جو سورج نکلنے سے پہلے جو وقت شروع ہوا کرتا ہے صبح صادق، طلوع فجر جس کو کہا جاتا ہے، صبح صادق بھی کہا جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جو نماز کا وقت ہوا کرتا ہے وہ فجر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ کائے کا؟ فجر کی نماز کا، اور اس میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 4 رکعت ہوا کرتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ کیا؟ 2 سنت اور 2 فرض۔ کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جسٹ دوپہر میں زوال کے وقت ختم ہونے کے بعد میں جو وقت شروع ہوا کرتا ہے وہ ظہر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ظہر کے وقت میں کتنے رکعت ہوا کرتی ہیں؟ 12 رکعتیں۔ کتنی؟ 12 رکعت ہوا کرتی ہیں، اس میں 4 سنت،
4 فرض 2 سنت اور 2 نفل ہوا کرتے ہیں۔ اب جنہیں یاد ہے تو وہ تو مسکرا دیتے ہیں، کھلکھلا دیا کرتے ہیں، جنہیں یاد نہیں ہے بیچارے کان لگا کر سننے ہوں گے کہ ہمیں بھی یاد ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، پاؤں قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں، ابھی یہی نہیں معلوم کون سا وقت کب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، بس اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں ظہر کی پڑھنا ہے یا عصر کی۔ یہ میں نے خود ٹرائی کری ہے، اس بات کا میں نے خود جائزہ لیا ہے، صرف سنائی بات نہیں ہے، پریکٹیکل کرا ہے، دیکھا ہے، لوگوں سے معلوم کر کے دیکھا ہے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن انہیں وقت کوئی کہیں معلوم نہیں نماز کا کون سا وقت کب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کو ہنسی میں نہ لے جائیں، اچھی طرح سے وقت بھی یاد کر لیں، رکعت بھی یاد کر لیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوا کرتی ہیں، ظہر کی نماز میں 12، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، کتنے ہو گئے؟ 12۔ پھر اس کے بعد میں جو وقت ہوا کرتا ہے تیسری نماز کا، وہ ہوتی ہے عصر کی نماز۔ وہ عصر کی نماز ہے، اس میں 4 سنتیں ہیں اور 4 فرض، کتنی رکعت ہو گئیں؟ 8۔ پھر اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جو آیا کرتا ہے، سورج ڈوب جانے کے بعد میں جو وقت شروع ہوا کرتا ہے چوتھی نماز کا، تو وہ مغرب کی نماز ہوا کرتی ہے۔ اس مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہوا کرتی ہیں، 3 فرض ہوا کرتے ہیں، 2 سنتیں ہوا کرتی ہیں اور 2 نفل ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب سونے کا وقت ہوا کرتا ہے 5ویں نماز کا، صرف 5 نمازیں فرض ہیں، کتنی نمازیں؟ ابھی لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ کتنی نمازیں فرض ہوا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے نہیں، اگر تلاش کرو گے تو مل جائیں گے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سونے کے وقت میں جو 5ویں نماز کا، آخری نماز کا جو وقت ہوا کرتا ہے، اس میں 17 رکعت ہوا کرتی ہیں، کتنی؟ 17 رکعت ہوا کرتی ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، یہ ٹوٹل 17 رکعت۔ اور 5 وقت کی رکعتوں کو ہم جوڑیں گے، ساری نمازوں کے وقت کی جب ساری رکعت کو جوڑیں گے تو 48 ہو جائیں گی، کتنی؟ 48 ہو جائیں گی۔ تو بہت کم ہیں وہ لوگ کہ جو اس کی نالج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دینداری کا جذبہ عطا فرمائے، امام حسین کے آخر سجدے کے طفیل سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام